بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے بھی جتنے مسلمان ہیں جو حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی ایک پیغام۔ ناظرین محترم، آپ حج کا ارادہ جب کرتے ہیں، جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں اور نیت پکی ہوگی آپ کی کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، جب آپ کی نیت ہو گئی تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں لکھا گیا۔ اب اللہ کے ہاں کیا لکھا گیا کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ناظرین محترم، ہم نے بہت سے غور و فکر کر کے جو آج کل لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور ان کی حالت جوں کی توں ہوتی ہے، تو یقین مانیں کہ ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج قبول ہونے کی کیا بشارت ہے کہ حج ہمارا قبول ہو گیا۔ ناظرین، بہت ہی قابل غور، قابل توجہ بات۔ آج کل جو فتنے کا دور ہے اور تجالی دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں جہلیت اتنی ہے کہ ہم نہ دین کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، چلو جی، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ موضوع الگ ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ تو حج کے دن ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ جب حج پہ جائیں تو ہمارے لیے ضرور دعا کریں۔ تو آپ جس وقت حج کی نیت کر لیں، تمام آپ گناہ چھوڑ دیں، تمام غلطیاں چھوڑ دیں، غیبت کرنی چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں اور اللہ سے کثرت سے استغفار کریں۔ یہ حج سے پہلے کی ہے کہ آپ حج سے پہلے یہ کام آپ سب نے کرنے ہیں۔ اس کی خاص وجہ نظر ہے، ایک تو یہ کہ انسان آج کل ہم جو استغفار پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ کیونکہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی کی تسبیح پڑھا کرو، کہتے ہیں بتیرا پڑھنے ہیں جی استغفار۔ گناہ کی دلدل میں کھڑے ہو کے آپ جب استغفار کریں گے تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا۔ گناہ کی دلدل سے باہر نکلو، پھر استغفر اللہ ربی پڑھو، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا۔ پہلے گناہ کی دلدل سے باہر نکلو، اپنے گرمان پہلے جھانکو کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، پھر استغفار پڑھیں اور پھر اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح جب آپ حج کی نیت کر لیں تو آپ نے تمام یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ آپ سب سے پہلے آپ نیت کریں اور پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کا ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں، جب انسان اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹ کے چلے گا تو وہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ حج بھی کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، لیکن آپ کا راستہ غلط ہے تو آپ کی نمازیں، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہے، سب بیکار۔ کیوں بیکار ہے؟ آپ ذرا سن لیجیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کہ جب انسان حج کرنے آتا ہے اور
جو حد سے پہلے وہ گناہ کرتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، وہ اس نے اگر چھوڑ دی اور سیدھے راستے پہ آ گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا، اس راستے پہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس راستے پہ وہ چل پڑا اور اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنی سوچ کو پاک کر لیا، اپنی روح کو پاک کر لیا، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ ہے حج قبول ہونے کی ایک بشارت کہ آپ حج کر کے آئیں اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائیں، جو کام پہلے کرتے تھے ویسے ہی کرتے ہیں، تو پھر روئیں اپنی قسمت پر۔ شیطان نے تو یہ کہنا ہے کہ تیرا حج ہو گیا قبول، تیرا حج قبول ہو گیا، تو نے کر لیا حج قبول، آپ سب کچھ کر آئے۔ اسی موقع پہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ بڑا مشہور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آخر یہ کیوں کہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب تو سیدھے راستہ اختیار کر لے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ پاک فرمائے گا اپنی قسمت خود لکھ لے، خود لکھ لے۔ تو ناظرین محترم، جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اس دل کو پاک صاف کر لیں، پاک صاف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ حج کریں، دیکھیں کتنا سرور آتا ہے آپ کو حج کرنے کا۔ آپ کا دل بھی گواہی دے گا، آپ کا ضمیر بھی گواہی دے گا، اور آپ کو دیکھ کے لوگ بھی گواہی دیں گے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، کہاں جا رہا ہے تو اے جانے والے، کہاں جا رہا ہے اے تو جانے والے، اندھیرا ہے من میں دیا تو چلا دے، دیا تو چلا دے۔ تو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ملتے ہیں کہ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔